السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور روہیل وائس کے ساتھیوں۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم قارئین حضرات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جب مسلمان مختلف ملکوں کو فتح کر رہے تھے، تبھی مصر پر بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مصر کا گورنر منتخب کر دیا گیا۔ ایک دن اہل مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہماری قدیم عادت ہے کہ ہم اس مہینے میں دریائے نیل کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، اور اگر نہ چڑھائیں تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ ہم ایسا ہر مہینے کی 12ویں تاریخ کو کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو خوبصورت کپڑے پہنا کر، قیمتی زیورات پہنا کر، بناؤ سوار کر کے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سے دریائے نیل کا پانی چڑھتا ہے، اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو دریائے نیل پانی دینا بند کر دیتا ہے۔ سپہ سالار اسلام حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو ایسی عادتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، لہذا تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اہل مصر کو یہ کام کرنے سے سختی سے منع فرما دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد دریائے نیل کا پانی خشک ہونا شروع ہو گیا۔ ملک میں خشک سالی پڑنے لگی، لوگ تنگ آ کر مصر سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اس صورتحال سے سخت پریشان ہوئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا اور مصر کی تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط کو پڑھا اور جواب میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ میں تم کو ایک خط بھیج رہا ہوں، تم اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا خط پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ خط ہے اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کو۔ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی مرضی سے پانی دیتا ہے تو بے شک پانی دینا بند کر دے، لیکن اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی دیتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ دریائے نیل کے پاس گئے اور پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزر نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی ترسالی میں بدل گئی اور دریائے نیل پوری روانی سے بہنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد ہر مہینے جو ایک جوان لڑکی کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور مصر سے اس ناپاک رسم کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔